سب سے پہلا سلام جو ہے ہم کرتے ہیں الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو، کیونکہ آج کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو آج تاریخ رقم ہوئی ہے، جو آج تاریخی فیصلہ آیا، اس میں سب سے بڑا رول الیکشن کمشنر کا ہے۔ کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ اگر الیکشن کمشنر کو جب سپریم کورٹ نے جو بینچ ہے ہمارا 5 رکنی، اس نے خاص طور پہ آخری لمحات میں بلایا تو ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کتنے دن میں ہو سکتے ہیں، تو 90 دن میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر ان کیس وہ یہ کہتے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے ہیں، تو اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ سپریم کورٹ وہی کرتی جس کا خدشہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، لیکن کیونکہ الیکشن پروسیس اب 3 مہینے میں ہو سکتے ہیں، لہٰذا چلو مٹی پاؤ چلنے دو۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ایک بالکل صحیح موقف اختیار کیا کہ کیونکہ ہمیں حلقہ بندیاں کرنی ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت سارے ہمیں کام کرنے ہیں، لہٰذا ہم الیکشن اگلے 6 7 8 مہینے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور کیونکہ انٹرم گورنمنٹ، عبوری حکومت صرف 3 مہینے کے لیے بن سکتی ہے، تو سپریم کورٹ یہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کہے کہ نہیں 8 مہینے تک کوئی انٹرم گورنمنٹ بنے گی۔ تو اس بنا کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر وہ جو ایک ہمیں خدشہ تھا، سارے جمہوریت پسندوں کو خدشہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ یہ نہ کر لے کہ وہی جو اس سے پہلے محمد خان جونی جو کیس میں 1988 میں ہوا تھا کہ جی سب کچھ صحیح ہے، اسمبلیاں ضیاء الحق نے غلط توڑی ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ دریا کے نیچے پانی بہہ گیا تو اب الیکشن ہو ہی جانے دو۔ یہ چیز الیکشن کمیشنر نے آ کے سختی سے روکی، اور میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے اس بات کا انتقام لے لیا جو پی ٹی آئی کے غنڈے اور بدماش الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے، اور فواد چودھری اور فیصل واوڈا اور اس کے جیسے دوسرے لوگ، اعظم سواتی، یہ مل کے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے 100 سونار کی اور ایک لوہار کی۔ اور آج کے فیصلے کے اندر جو دوسرا سلوٹ ہے اور سلام ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کو ہے، کیونکہ جب عدالت کی کاروائی مکمل ہو گئی اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہماری اگلی اب ہم فیصلے کا اعلان کریں گے شام کو 7:30 بجے، تو بیچ کے جو 3 4 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ بہت ہی کروشل تھا۔ بہت مایوسیاں پھیل رہی تھی، بہت سارے جو غیر جانبدار لوگ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ برفی ہے، یہ آدھی برفی ادھر کھلائی جائے گی، آدھی برفی ادھر کھلائی جائے گی۔ آدھا فیصلہ ابھی بتا دیا ہے کہ اس کی رولنگ قاسم سوری کی غیر آئینی تھی، لیکن اب تھوڑا سا پاپا دے دیا جائے گا کہ نہیں جی چلیں الیکشن میں چلے جائیں۔ اسی لیے فواد چودھری بڑا فخری انداز میں کہہ رہا تھا کچھ بھی ہو بات الیکشن تک جائے گی۔ فضل الرحمان نے اس وقت ایک بیان جاری کیا، فضل الرحمان نے اس وقت زبردست طریقے سے وارننگ دی کہ سپریم کورٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ 2 گروپوں میں ثالثی کرائے، مصالحت کرائے۔ سپریم کورٹ کا فرض یہ ہے کہ وہ آئین کی بنیاد پر، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973، اس کی بنیاد پر فیصلہ دے۔ یہ وہ زبردست بیان تھا جس کی وجہ سے اگر جب وہ اندر تک پہنچا ہوگا تو ان لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ یہاں پر یہ ہمیں ساس بہو کے جھگڑے طے کرانے کے لیے سپریم کورٹ نہیں بیٹھی ہے، بلکہ اس کو وہ فیصلہ کرنا ہے جو آئین کے تحت ہے۔ اور دیکھیں جو میری ویڈیو تھی جس دن یہ مایوس کن حرکت ہوئی تھی، جس دن عمران خان اور اس کے گروپ نے ایک انتہائی بدتمیزی بدتہذیبی کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر غیر آئینی حرکت کی تھی اور قرارداد مسترد کر دی تھی، تو اس وقت میں نے خوشگوار لہجے میں تقریباً صبح 6 بجے یا ہمارے یہاں 6 بجے تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ کھیل ہے، یہ کھیل اس طرح ختم نہیں ہوگا، اس کھیل کے اندر آئین اپنا راستہ بنائے گا۔ اور میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یہ بات میں نے سنی تھی رانا ثناء اللہ سے، اس کو بھی ایک سلام ہے۔ اس شخص کے ساتھ اسی دن جس دن یہ 3 اپریل کی واردات ہوئی، کچھ گھنٹے پہلے اخبار نویسوں نے اس سے پوچھا تھا کہ صاحب اگر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ مشتعل نہیں ہوا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا رانا ثناء اللہ نے کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے پیٹیں گے اس کو پکڑ لیں گے گریبان سے نہیں، اس نے کہا کہ آئین اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اور میں نے وہ بات اپنی بعد میں ایک ویڈیو میں ریفر بھی کی تھی، اپنے بہت سارے دوستوں سے ذکر بھی کیا تھا کہ دیکھیں آئین راستہ بنائے گا تو دیکھیں کس طرح آئین نے اپنا راستہ بنایا۔ حالات اور واقعات دیکھیں ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ پاکستان آہستہ آہستہ جمہوریت کی راہ پہ جا رہا ہے، بہت گند ہے، بہت پہلے غلط چیزیں ہو چکی ہیں۔ جسٹس منیر کا فیصلہ، محمد خان جونیجا کے دور میں فیصلہ، ماشاءاللہ کو اپروو کرنے کے فیصلے، نصرت بھٹو کیس، فلانا کیس، یہ سب ہوئی ہیں زیادتیاں بہت، جمہوریت کو روکا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں جمہوریت آہستہ آہستہ اسٹیبل ہو رہی ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے کبھی کسی ہمارے اسمبلیاں نے ٹائم پورا نہیں کیا تھا، اب آہستہ آہستہ پورا کر رہی ہیں۔ اب یہ ایک مرحلہ آیا تھا یہاں پر ایک جمہوری انداز میں ایک حکومت کو، ایک رجیم کو چینج کیا جا رہا تھا، نہ ہماری اسمبلی کی مدت میں کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی، نہ کوئی اور مسئلہ ہو رہا تھا، طریقے کے ساتھ ایک جمہوری عمل ہو رہا تھا، پیسفلی، آرام کے ساتھ۔
اور یہ جو لوٹے ووٹے کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں کسی بھی جماعت یا جماعت میں نظریاتی بنیاد پر بھی، اختلافی بنیاد پر بھی لوگ اپنی سیٹیں بدلتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ قانون بھی آ گیا کہ اگر آپ سیٹ بدلیں تو استعفیٰ دیں. تو لہٰذا ہمیں اگر تحریک انصاف کے 20-25 لوگ منحرف ہو گئے تھے تو اس پہ تحریک انصاف کو واویلا کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ اگر چلے جاتے دوسرے بینچ کے اوپر تو یقینی طور پر وہ استعفیٰ دیتے اور تحریک انصاف وہاں سے اپنے نئے ممبر منتخب کرا لیتی اگر اس کے اندر وہاں مقبولیت باقی تھی. لیکن انہوں نے ایک آمرانہ ذہنیت، وہی جس ذہنیت کا عمران خان غماز ہے، جس کی وجہ سے ہم عمران خان کے خلاف ہیں، بالکل خلاف ہیں. عمران خان کے ہم ہرگز حامی نہیں ہیں. پاکستان کی جمہوریت میں عمران خان کا کوئی مقام نہیں ہے. اس نے پچھلے 22 سال کے اندر یا تو ایجنسیوں کی بنیاد پر اپوزیشن کی ہے، یعنی اپوزیشن بھی وہ کی ہے سرکاری اپوزیشن، پیچھے سے پاشا کا ہاتھ، پیچھے سے ISI کا ہاتھ، پیچھے سے ان کے جو ابھی فیض حمید کا ہاتھ. تو یہ ہاتھ تو اپوزیشن میں بھی چلتے رہے ان کے ساتھ، دھرنوں کے اندر ان کے ساتھ پورا لاہور لشکر اسلام آباد کا اور راول پنڈی کا لگا رہا، ان کو پیمپر کرتا رہا. تو اب اس کے باوجود عمران خان کی جیسی بھی حکومت آ گئی تھی دھاندلی کے ساتھ، جو ہم نے بار بار ذکر کیا کس طرح ان کو کراچی کی 14 سیٹوں کو چرا کے اور پنجاب سے 10 سیٹوں کو چرا کے اور دوسرے مسائل کھڑے کر کے ان کو جتایا گیا، تو اب ایک اس کو بھی ایک اسموتھلی جمہوری انداز میں ہٹایا جا رہا تھا. اس کی راہ میں ایک اتنا بڑا رخنہ ڈالا گیا کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور آئین شکنی کی حد ہوتی ہے. یعنی ایک مذاق ہوتا ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں، جہاز کے اندر ہم لوگ بیٹھتے ہیں جس میں 300-350 مسافر ہوتے ہیں، وہ جہاز فضا میں ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو صرف ایک پائلٹ اور ایک اسسٹنٹ کو پائلٹ 300-350 لوگوں کی جان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی دماغ اگر خراب ہو جائے کہ جی پیچھے سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس سے میرا جھگڑا ہے تو میں اس جہاز کو کریش کر رہا ہوں. 350 لوگوں کو ایک آدمی صرف اپنی ذاتی انات کی بنیاد پر کریش کر دے گا، وہ تو مر جائیں گے نا. لیکن ٹرسٹ ہے نا لوگوں کو، 350 لوگوں کو ان پائلٹوں پہ ٹرسٹ ہے. ہم جب جہاز میں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں معلق، لیکن ہمارا بھروسہ ہوتا ہے یہ پائلٹ ہمیں خیر خیریت سے لے کے جائے گا. تو آئین، کانسٹیٹیوشن بھی وہی چیز ہے ایک ملک کے لیے، کہ ایک ملک میں ایسے تو انارکی ہو جائے گی نا، اس ملک کو چلانے کے لیے، اس کے قوانین کے لیے ایک آئین ہوتا ہے، اور اس آئین پہ عمل ہونا لازمی ہوتا ہے. آئین کے ساتھ اگر اس طرح کھیل کھیلتے رہیں کہ ارے کوئی نہیں تو آئین توڑ کے بھاگ جائیو، بعد میں ہم دیکھ لیں گے، یہ کھیل ہے نا گلی کا. ارے تو نا آئین وائن کا خیال مت کرنا، بس اجلاس کو کینسل کرنا اور کہنا کہ یہ سب غدار ہیں، اور بس تو پچھلے گلی سے نکل جائیے، پیچھے گیٹ سے، بعد میں کیا کر لیں گے، عدالت جائیں گے، دیکھا جائے گا. عدالت میں تو ہمارے یہاں بہت سارے شریف الدین پیرزادے پھرتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں یہ چیز نہیں ہوئی، اس عدالت کے بینچ سے بھی نہیں ہوئی جس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا. اس عدالت کے بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے جس میں فائز عیسیٰ نہیں تھے. لیکن دیکھیں جب آہستہ آہستہ حالات درست ہوتے ہیں تو راہیں نکلتی ہیں. اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں اب ایک تحریک عدم اعتماد کی بہرحال پیش کی جائے گی، جو کہ تھوڑا رکھنا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد ایک فیصلہ ہوگا اور اگلی حکومت اپنی مرضی سے جتنا عرصہ چلنا چاہے گی چلے گی، ورنہ اپنا پورا ٹائم بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ سیاسی رہنماؤں پر منحصر ہے، کیونکہ قبل از وقت الیکشن اگر حکومت خود چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. عمران خان کے پاس تو یہ چوائس تھی نا. تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے بھی جلسے جلوس ہو رہے تھے اور ان کو اپنی حقیقت یاد نہیں تھی، حقیقت پتہ نہیں تھی عمران خان کو کس کا ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے. اگر اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، چلایا نہیں جا رہا، اتحادی سمیٹے نہیں جا رہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ دوبارہ الیکشن میں چلا جاتا کہ بھائی مجھ سے نہیں چل رہا ہے، اسمبلی کے اندر میرے پاس سارے بندر بانٹ کے لوگ ہیں، میں اپنی اسمبلی خود آنا چاہتا ہوں، میں مقبولیت کی معراج پہ ہوں جس کا ان کو ابھی بہت زوم ہے. ابھی سب نکلے گی گیس کتنے یہ مقبول ہیں ابھی پتہ چلے گا. لیکن یہ کہ اس وقت اسمبلی توڑ دیتے، یہ اس وقت تو نہیں توڑی. جب تحریک عدم اعتماد آ گئی اس کے بعد بھی سوچتے رہ کہ ارے کیا ہوگا کیا ہوگا. جب 27 مارچ آ گیا تو پھر ان کو ایک وہ جعلی خط، ایک تو اس کے اوپر تو ان کو کبھی معاف نہیں کیا جانا ہے. کیا یہ قوم کو یہ بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ جعلی خط ایک کاغذ کے اوپر تم پوری قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہو؟ ایک قاسم سوری کے ذریعے تم 22 کروڑ عوام کی اسمبلی کو مذاق بنا سکتے ہو؟ تو آج جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے الیکشن کمیشنر کو، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو، اس کے بعد مسلم لیگ. ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بظاہر اس پورے گیم میں کوئی فائدہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا. سندھ میں تو ان کی حکومت پہلے سے ہی تھی، اس کے باوجود دیکھو انہوں نے جمہوریت کا بھرم رکھا ہے. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بھرم رکھا ہے اور سارا ساتھ انہوں نے جمہوریت کے لیے دیا ہے اور ایم کیو ایم سے بھی معاہدہ کیا ہے. اور مجھے یقین کامل ہے اگر یہ چیزیں خراب نہ ہوئیں، آگے چل کے کوئی سازش نہ ہوئی، آپ یقین کریں کہ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا معاہدہ بھی کامیاب رہے گا اور کراچی کی صورتحال بہتر ہوگی. اور ایم کیو ایم کو بھی ہمیں سلوٹ کرتا ہوں، ایم کیو ایم خالد مقبول والوں کو، جن کا میں حامی نہیں ہوں. میں قائد تحریک الطاف حسین کا پیروکار ہوں، لیکن اس وقت جو ویکیوم ہے، جو ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ 2016 سے لے کے اب تک
6 سال گزر چکے ہیں. ہمیں اس ویکیوم کو کسی نہ کسی طرح فل کرنا ہے. مہاجر ووٹوں کو ضائع نہیں ہونا ہے. مہاجر اب بائیکاٹ بار بار نہیں کر سکتے, اور مہاجر بائیکاٹ کرنے کے بعد سیٹیں کس کو ملتی ہیں؟ وہ عالمگیر خان کو ملتی ہیں, جو گٹر کے ڈھکنوں کی وجہ سے اس کو جعلی ووٹ دلا کے کامیاب کر دیا گیا. اس طرح پتہ نہیں کون کون راجپوت کون ہمارے 90 سے پتہ نہیں کون پی ٹی آئی کا کس کو جتایا گیا ہے, میرے انچولی سے پتہ نہیں کس کو جتایا گیا ہے. تو یہ نہیں اب چلے گا بھائی. اب ہمیں اپنا لوگ لینے پڑیں گے. میں مانتا ہوں غلط لوگ ہیں, میں مانتا ہوں اس کے اندر لوگ ایسے ہوں گے جن پہ ہمیں اعتراضات ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت مہاجروں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ جشن میں شریک ہو جائیں, اور اگلے الیکشن کے اندر یہ 14 سیٹیں آپ کے ہاتھ سے کہیں نہیں جائیں گی, آپ کی رہیں گی. قائد ہمارا ہمیشہ الطاف حسین رہے گا, اور وہ اسی طریقے سے ہم اس کی واپسی کی بھی راہ ہموار کر سکتے ہیں. ہر چیز کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے استقامت سے, فراست سے. جے پاکستان.